السلام علیکم جی، میں محمد عارف اشرف تمام ویورز کو، تمام دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے میرا سلام۔ آج ہم نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ ہے ہمارا مسلمانوں کا ملک، ہمارا اپنا ملک، ہماری اپنی بہنیں، ہمارے اپنے بھائی، ہمارے اپنے بچے۔ یہ وہ بچے ہیں جی، فلسطین کے بچے ہیں، اور فلسطین کی سرزمین پہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، جو ہماری بچوں کے ساتھ، ہماری ماں بہنوں کے ساتھ، ہماری بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ وہاں کیسا کیسا ظلم ہو رہا ہے، یہ ہمیں جو ہے وہ آواز نہیں اٹھائی جا رہی۔ پاکستانی میڈیا سے، پاکستانی لوگوں سے، پاکستانی قوم سے، پاکستانی گورنمنٹ سے، پاکستان کی تمام کرتے دھرتوں سے ہم یہ گزارشات کر رہے ہیں کہ آپ پلیز مہربانی کر کے جو ہے وہ فلسطین کے عوام کے ساتھ کوئی تعاون کیا جائے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم آپ فلسطین کے بھائیوں کے لیے یہ جو پی ایس ایل میچ ہو رہا ہے، پاکستان کی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جو ایونٹ کیا جا رہا ہے، جو بھائی اور بہنوں کو تعلقات توڑے جا رہے ہیں۔ پہلے ہمارے تعلقات توڑے گئے افغانستان سے، پھر ہمارے تعلقات توڑے گئے ایران سے، پھر ہمارے تعلقات توڑے گئے ترکی سے، جو کہ ہم سے دور بھاگ رہے ہیں۔ پھر ہم نے جو بے ادبی اور بدمزاری، یعنی کہ ہم نے جو اپنے سعودی عرب بھائی کو جو ہم نے اگنور کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس خطے میں اکیلے تنہا رہ چکے ہیں، اور کس کی وجہ سے؟ صرف امریکہ کی پالیسی کی وجہ سے۔ ہم جو امریکہ کی پالیسی مان رہے ہیں، ہم پاکستان یہ واحد ملک ہے جو اس کی پالیسی سے ایگری کرتا ہے۔ باقی کوئی بر اعظم ایشیا میں جتنے بھی ملک ہیں، کوئی بھی امریکہ کی پالیسی سے ایگری نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ یوکرین کہ روس کی جنگ ہوئی، یوکرین ہر بات مانتا تھا امریکہ کی۔ آج یوکرین کی عوام کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جو یوکرین کی گورنمنٹ کا حال ہوا ہے، جو اس نے اتنی ترقی کرنے کے باوجود اس ملک کا جو حشر نشر ہوا ہے، وہ میرے خیال میں ہم تمام سمجھنے والوں کے لیے ایک سبق تھا کہ جب امریکہ کی بات ماننے والا، جب اس پہ برا وقت آتا ہے تو امریکہ اس کا ساتھ نہیں دیتا، سوائے پریس کانفرنس کے علاوہ، سوائے تھپکیوں کے علاوہ، یا جب دیکھے گا کہ وہ ملک تباہ ہو چکا ہے تو صرف زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ جو اس کا سہولت کار ہوتا ہے، جو اس کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے اس ملک میں، صرف اس کو بلایا جاتا ہے، اور بلا کے اس کو جو ہے جھپیاں ڈالی جاتی ہیں، اور اس کو ایک سیفٹی گھر دیا جاتا ہے کہ صرف تم اور تمہاری فیملی امریکہ میں محفوظ ہو۔ اور جو اسے وہ پالیسی چلاتا تھا اپنے ملک میں، تو اس کی عوام کے ساتھ، اس کے بچوں کے ساتھ، یوکرین کی بات کر رہا ہوں میں، فلسطین کی بات نہیں کر رہا، میں یوکرین کی بات کر رہا ہوں۔ یوکرین کی کہ جو عوام کے ساتھ ہوا ہے، وہ بھی صرف اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے امریکیوں کی پالیسی انہوں نے عمل کیا، یوکرین والوں نے اس کی پالیسیوں پہ عمل کیا۔ اس کو یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ ہم اچھے اور برے وقت میں تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ ہم فرانس نے کہا، انگلینڈ نے کہا، امریکیوں نے کہا، اور ان کے جتنے بھی اتحادی تھے، سب نے کہا یوکرین کو کہ تم ڈٹ کے رہو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اور انہوں نے کس طرح کا ساتھ دیا آپ نے دیکھ لیا۔ روس کو آنکھیں دکھانے کا کیا مطلب ہوا آپ نے دیکھ لیا۔ ایک چھوٹے سے ملک کو آپ استعمال کرتے ہو، اور جب اس پہ برا وقت آتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور وہی پالیسی اب ہمارے پاکستان میں چل رہا ہے، اسی پالیسی پہ عمل کیا جا رہا ہے، اسی پالیسی کو جواز بنایا جا رہا ہے۔ یعنی کہ جو اس ملک کی عوام، ملک پاکستان کی عوام اور ملک پاکستان کے بارے میں بات کرے گا، وہ امریکیوں کا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ اور جو امریکیوں کا دشمن ہوتا ہے، وہ ہم نے دیکھ لیا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہو گئی، جس نے عوام کی ہاں میں ہاں کی، جس سے عوام کو سمجھا، عوام کو اس نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا، اچھا کام کروں گا، تعلیمی کام کروں گا، مگر اس کے باوجود بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ اس کے بعد دوسری پالیسی چلائی پی ٹی آئی والوں نے، عمران خان صاحب نے، جب اس نے پالیسی چلائی، اس نے امریکیوں کی پالیسیوں کی انکاری کی، جس کے باعث اس کو جو آج سزا ملی جا رہی ہے،
جو اس کو سزا دی جا رہی ہے وہ بھی آج ہمارے سامنے ہے۔ ایک آدمی کو توڑنے کے لیے پورے پاکستان کی اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے، ایک ایک بندے کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کی ٹیبلوں پہ بڑے بڑے کھانے لگا کے، ان کو اے سی والے کمروں میں بٹھا کے صرف ایک ہی بات کی جاتی ہے کہ تمہیں یہ منظور ہے یا اڈیالہ کی جیل۔ تو ظاہر بات ہے وہ تو کمزور لوگ ہیں، وہ تو فوراً مان جائیں گے کہ ہمیں تو بھائی اے سی والا کمرہ چاہیے۔ ایک بندے کو توڑنے کے لیے ہم نے جو ہے ایسی ایسی پالیسیاں بنائی ہیں، ایسا نظام بنایا ہے کہ ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ اس جھنڈے کی لاج ہے، نہ اس جھنڈے کے نیچے رہنے والوں کی لاج ہے، کسی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اور آج کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ سب سے بڑی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جب پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ یعنی کہ عدالت، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اور جب ان کے ججز کا یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ بھائی آپ نے ان کو ملاقات کرنے دینی ہے، تو یہ حق ہے، رائٹ ہے، ہر ملزم سے ہر بندہ ملنے آتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کون سا اتنا بڑا جرم کر دیا جس کے باعث جو ہے اس کو اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے کہ اس کو اپنی فیملی سے نہیں ملنے دیا جا رہا، اپنے وکیل سے نہیں ملنے دیا جا رہا، گنتی کے 10 لوگ ملنے جاتے ہیں اس سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ کون چلا رہا ہے یہ نظام؟ کس کے ہاتھ میں یہ نظام؟ تو پلیز مہربانی کریں، اس پریشر کو ڈاؤن کریں، اس پریشر کو ختم کریں، اور اس ملک کی عوام کو اس کشمکش کی جو باتیں چل رہی ہیں اس کو ختم کریں۔ اور دوسری بات کہ جو یہ پنجاب میں اور جو یہ سندھ میں، جو یہ KPK میں عوام کو اور رمضان کے نام پہ امداد دی جا رہی ہے اور ان کٹوں کے اوپر اسپیشل تصویریں لگائی جا رہی ہیں کہ یہ ہم نے آپ کو دیا، ہم نے آپ کو دیا، تو بھائی آپ نے ہمیں کہاں سے دے دیا؟ راشن، ٹیکس تو ہم دے رہے ہیں۔ عوام کا نام لینے کے بجائے، پاکستان کا نام لکھنے کے بجائے آپ لوگ اپنے رہنماؤں کے اوپر تصویریں چھاپ رہے ہو۔ کیا آپ لوگ ہمیں اپنی جیب سے دے رہے ہو راشن؟ کیا اس غریب عوام کو جو امداد دی جاتی ہو تم اپنی جیب سے دیتے ہو؟ تمہارا سارا پروٹوکول تو ہم لوگ دیتے ہیں، اپنے ٹیکس سے دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچے سکول سے نکال کے تمہارے بچے سکول میں داخل کرائے ہوئے ہیں، تم اپنے بچے پڑھا رہے ہو پروٹوکول کے ساتھ، ہمارے بچے پروٹوکول کے ساتھ بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیوں اب ہم بار بار ہمیں جو ہے نا وہ فقیر سمجھ رہے ہو؟ یعنی کہ IMF کو کر دو اتارے ہم، آپ کے من مانی کے بجلی کے بل آتے ہیں وہ دیں ہم، گیس کے بل آتے ہیں وہ دیں ہم، گھر سے نکلتے وقت پتہ نہیں کون سا پولیس والا آگے آ جائے اس کو رشوت دیں ہم تاکہ ہم کام پہ جائیں، اپنے بچوں کی روزی کما سکیں۔ مگر کہ بجائے اس کے کہ ہمیں ریلیف دینے کے بجائے ہمارے اسپتالوں میں آج کیا ہے، ایک زندہ بندے کو لاش بنا کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں، 15 اسٹوڈنٹ کھڑا ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر لیکچرار کھڑا ہوتا ہے، وہ لیکچر دے رہا ہوتا ہے زندہ بندے کے اوپر۔ ویڈیو یہ بڑی ہے، آپ موبائل کے اوپر YouTube پہ دیکھیں، اور ڈاکٹر کیا کیا لگانے سارے کہ ایک مریض اس کے آگے پڑا ہوا ہے غریب، اور اس کے نالیاں آر پار ہوئی پڑی ہیں، اور پیشاب والی اس کو نالی لگی پڑی ہے، اور اس کے پیٹ سے کپڑا ہٹاتے ہیں، بولتے ہیں یہ غریب بندہ یہ کیا کرے گا، تم ہٹاؤ اس کا کپڑا۔ یعنی کہ ایک بندہ زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے اور تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو۔ ایک بندہ یہ دعائیں مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے شفا دے، اور جو جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر کو شفا دی ہوئی ہے وہ ڈاکٹر اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ کیوں پاکستانی عوام کا کھلواڑ ہو رہا ہے؟ کیوں پاکستانی عوام کو مذاق بنایا جا رہا ہے؟ کیوں پاکستان کی عدالتوں کو مذاق بنایا جا رہا ہے؟ کیوں پاکستان کے قانون کے مذاق بنایا جا رہا ہے؟ کیوں پاکستان کے نام کو مذاق بنایا جا رہا ہے؟ کیوں اس جھنڈے کی بار بے حرمتی ہو رہی ہے؟ جو آپ کی بات مانے گا وہ عیاشی کرے گا، جو آپ کی بات نہیں مانے گا وہ جیلوں میں جائے گا، اس کے بعد 200 کیسے ہو جائیں گے۔ شریعام بے نظیر صاحب کو، بے نظیر صاحبہ کو شریعام قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، کسی نے آج تک پوچھا؟ کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ کون پوچھے گا؟ کوئی باہر سے آگے پوچھے گا؟ کیوں نہیں پوچھا جاتا ہمارے لیڈر کے بارے میں کہ اس کا زیادتی کیوں ہوئی ہے؟ تو پلیز آپ مہربانی کریں اور ہمیں جینے کا حق دیا جائے اس پاکستان میں۔ اور میرے پاکستانیوں اور میرے مسلمان بہن بھائیوں، جہاں کہیں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ سے ایک تلقین ہے کہ آپ نماز پڑھیں، ماہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، اللہ سے گر گڑا کے معافیاں مانگیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں، قرآن شریف اٹھا کے پڑھیں، اپنی فضول کاموں سے ہٹ کے ذرا اللہ اور اللہ کے دن کو بارے میں پڑھو، سمجھو، اور اپنے بچوں کو اس بارے میں تلقین کرو۔ یہ برا وقت ہمارے اپنے اعمالوں کی وجہ سے ہمارے اوپر